رات وہ خاصے اہتمام سے تیار ہو کر ارم کے گھر پہنچا۔ ارم نے میرب کو ڈنر پر مدعو کیا تھا۔ میرب کی خواہش پر اس نے ساحر کو بھی دعوت دے دی تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میرب نے کچھ تحفے ساحر کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ تحفے میں تمہارے لیے لائی ہوں، امید ہے کہ تم قبول کر لو گے۔ ساحر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے لائے ہوئے تحفے قبول کر لیے۔ وہ ارم اور اس کی فیملی کے لیے بھی بہت کچھ لے کر آئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ساحر جانے کے لیے اٹھنے لگا تو ارم نے شرارت سے مسکراتے ہوئے ساحر سے کہا کہ وہ میرب کو گھر ڈراپ کر دے۔ 20 منٹ کا سفر دونوں نے خاموشی سے طے کیا۔ اپارٹمنٹ کے داخلی دروازے کے قریب کار سے اترتے ہوئے میرب نے ساحر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ساحر کبھی آؤ نا میرے فلیٹ پر، مجھے تمہارا انتظار رہے گا۔ تھینک یو اپنا وقت دیتے ہوئے تم نے مجھے ڈراپ کیا۔ تم نے بھی گھروں والی بات کر دی، ساحر نے مسخرہ خفگی سے کہا۔ تم مجھے دوست سمجھتی ہو تو پھر شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ جواب میں میرب بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ ساحر خدا حافظ کہتا ہوا واپسی کے راستے پر پلٹ گیا تھا۔ اگلے روز وہ رات کو گیلری میں بیٹھی ہیڈ فون لگائے میوزک سن رہی تھی کہ ساحر کی کال موصول ہوئی۔ اس نے ہیڈ فون اتارتے ہوئے موبائل آن کرتے ہوئے سلام کیا۔ ساحر نے پوچھا، تمہیں مجھ سے کچھ کام تھا؟ تمہاری 4 مس کالز آئی ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ مجھے تم سے کچھ کام ہو تبھی تمہیں میں فون کروں۔ میرا تم سے باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا، اس لیے کال کی تھی۔ یہ بتاؤ تم کہاں مصروف تھے؟ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ ساحر کی جی میں آیا جواب دے کہ وہ اس کی طرح فارغ نہیں ہوتا۔ اس کا دن خاصا مصروف گزرتا ہے، اس کے پاس فضول باتیں کرنے کے لیے وقت نہیں۔ اسے خاموش پا کر میرب بولی، میں سارا دن گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں، سوچ رہی ہوں کہ کہیں جاب کر لوں۔ وکالت میرے باس کی نہیں۔ تمہاری سوچ درست ہے، تم اپنے لیے کوئی مصروفیات تلاش کر لو، چاہے یہ مصروفیات جاب کی شکل میں ہو۔ میرا مجھے تم سے شکایت ہے، تمہیں اپنے ڈیڈی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے تھا۔ غلطی تمہاری تھی، تم نے اتنا بڑا سٹیپ ان کی مرضی کے بغیر اٹھا لیا، پھر غصے میں گھر چھوڑ آئی۔ میرا تم بہت جذباتی ہو، غصے میں آ کر انتہائی قدم اٹھا لیتی ہو۔ تم ہوتے کون ہو مجھے قصوروار ٹھہرانے والے؟ میں نے جو اپنے لیے بہتر سمجھا وہ کیا، مجھے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ غصے میں بولتے ہوئے میرب نے کال کٹ دی۔ اپنے اندر کے تناؤ پر قابو پانے کے لیے اس نے تاروں بھرے آسمان پر نظریں مرکوز کر دیں۔ فضا میں پھولوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی، اس کے باوجود اسے تازگی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ذہن اسے احساس سے بوجھل ہو رہا تھا کہ سب اسے قصوروار سمجھ رہے تھے۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ میرب کو 2 مہینے سے زائد اپنے فلیٹ میں رہتے ہوئے ہو گئے تھے۔ یہ فلیٹ شہباز قریشی نے اسے LLB کرنے پر گفٹ کیا تھا۔ میرب کو پوری امید تھی کہ ڈیڈی اس سے رابطہ کریں گے، مگر اس کی یہ آس اب تک پوری نہیں ہو سکی تھی۔ انہوں نے اسے فون تک کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ تب میرب نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کے آفس جا کر ان سے ملاقات کر لیں۔ وہ شہباز قریشی کے آفس پہنچی تو وہ دفتر میں موجود نہیں تھے۔ سیکرٹری سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ ابھی گھر سے نکلے ہیں۔ میرب بے چینی سے ان کا انتظار کرنے لگی۔ 20 منٹ بعد شہباز قریشی دفتر پہنچ گئے۔ تم یہاں؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا۔ جی آپ سے کام تھا، بمشکل میرب کے منہ سے نکلا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے ساتھ لے گئے، آگے بڑھ گئے۔ اندر کمرے میں اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے میرب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر سامنے رکھی فائل کھول کر دیکھنے لگے۔ چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ میرب تیکھی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ توقف کے بعد وہ جھجکتے ہوئے بولی، ڈیڈی پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں مانتی ہوں کہ آپ کی بات نہ مان کر آپ کا دل دکھایا ہے۔ میری غلطی اتنی بڑی تو نہیں کہ مجھے معافی نہ مل سکے۔ تمہاری نظر میں اس غلطی کی اہمیت نہیں ہوگی، مگر میری نظر میں تم قصوروار ہو۔ جانتی نہیں ہو کہ تمہارے اس فیصلے کے تمہارے بیٹے کے ذہن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ڈیڈی، روہیل مجھ سے ذرا بھی اٹیچ نہیں، میرے ساتھ نہ رہنے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے معاف کیا یا نہیں؟ معافی تو تمہیں تبھی ملے گی جب تم نمرا سے سوری کہوگی۔ کچھ بھی ہے وہ رشتے میں تم سے بڑی ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ ایک شاطر عورت ہے جس نے آپ کے دل و دماغ پر قبضہ کر رکھا ہے، اس کے کہنے میں آ کر آپ نے مجھے اس سے معافی مانگنے کا کہہ رہی ہیں۔ میرب کے لہجے میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ تم جاؤ یہاں سے۔ شہباز قریشی غصے کے عالم میں چلائے۔ میرب اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ گھر جاتے ہوئے اس نے ساحر کو فون کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس لیے آفس آنے کی بجائے وہ گھر پر آرام کر رہا ہے۔
وہ اسی وقت ساحر کے گھر روانہ ہو گئے۔ بیل بجانے پر گھر کا گیٹ مومل نے کھولا۔ میرب نے اسے اپنا تعارف کروایا تو مومل اسے پہچان گئی اور اسے ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھا دیا۔ تم یہاں اس وقت خیریت تو ہے نا؟ ساحر نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی سوال کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہاری خیریت معلوم کرنے آئی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ شکریہ، ناراضی کے باوجود تم نے مجھ سے رابطہ کیا، ساحر نے طنز کیا۔ وہ اس کے طنز کو خاطر میں لائے بغیر مسکراتے ہوئے بولی۔ تمہاری مسز اور بیٹا کہاں ہے؟ وہ اپنے میکے گئی ہوئی ہے، روحان بھی اس کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ تم بتاؤ، کسی اور فرینڈ سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ مختصر جواب دیتے ہوئے ساحر نے گفتگو کا موضوع بدلا۔ فی الوقت اسے میرب کے گھر آنے کی وجہ سے بیزاری محسوس ہو رہی تھی۔ قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر نمرا نے اپنے سراپی کا جائزہ لیا۔ اس لمحے سے خود پر بے حد رشک آیا۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ کسی شگفتہ پھول کی مانند تھی۔ شام گہری ہو گئی تھی۔ اسے ابھی شہر کے ایک معروف ریسٹورنٹ جانا تھا جہاں ابرار اس کا منتظر تھا۔ نمرا کو بخوبی معلوم تھا کہ ابرار اس کی خوبصورتی سے متاثر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ابرار کو متاثر کرنے کے لیے ہر ملاقات پر خاصا اہتمام سے تیار ہوتی تھی۔ اس بات کا اسے پورا یقین تھا کہ شہباز قریشی کے مرتے ہی ابرار کی جانب سے اسے شادی کا پیغام ملنا ہے۔ بالوں کو درست کرتے ہوئے اس نے پرس اٹھایا۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ ابرار کے بتائے ریسٹورانٹ میں موجود تھی۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ابرار نے بتایا، شہباز نے میرا کو ایک بار پھر وصیت میں شامل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ کیا؟ اس کی بات سنتے ہی نمرا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میرب کو تو وصیت سے بے دخل کیے ہوئے ہفتہ بھی نہیں ہوا کہ وہ خپتی شخص تیسری مرتبہ وصیت تیار کروانا چاہ رہا ہے۔ وہ تو غصے میں اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، کچھ بھی ہو میرب ہے تو اس کی اولاد۔ شہباز تو دن بدن سٹیاتا جا رہا ہے، مجھے ذرا بھر بھی اس کا اعتبار نہیں رہا۔ وہ مزید کچھ عرصہ زندہ رہا تو جانے کتنی بار وصیت بدلے گا۔ 50% جائیداد اس نے میرے نام کر دی تھی جو مجھے اپنے ہاتھ سے جاتی نظر آ رہی ہے۔ تم زیادہ پریشان مت ہو، 15% حصہ جو اس نے میرب کے نام کیا تھا، ہو سکتا ہے پہلے کی طرح وہ میرے نام نہیں رہے۔ سگی اولاد اور بیوی کے آگے بھتیجا کس سے نظر آتا ہے؟ تم نے جانے کیسا زہر لا کر دیا ہے کہ شہباز مر کر نہیں دے رہا؟ نمرا غصے سے بولی۔ جو زہر میں نے تمہیں لا کر دیا تھا اس کا اثر آہستہ آہستہ ظاہر ہوتا ہے، میں تمہیں دوسرا زہر دے رہا ہوں۔ تم جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کو شہباز کو دے دو، ہو سکے تو آج ہی۔ ابرار نے جیب سے ایک شیشی نکال کر نمرا کی جانب بڑھائی، جسے اس نے فوراً پاس میں رکھتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، میں آج ہی کام کر دوں گی۔ یہ بات سننی تھی مگر آج حقیقت بن کر سامنے آ گئی ہے کہ انسان کے خیالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ٹھیک کہا تم نے، ابرار کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ نمرا کی یقین دہانی نے اس کے چہرے پر چھائی پریشانی کو دور کر دیا تھا۔ رات 9 بجے نمرا بے چینی سے لان میں ٹہل رہی تھی۔ وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ وہ شدت سے شہباز کی آمد کی منتظر تھی۔ تقریباً 9:30 بجے شہباز گھر میں داخل ہوئے تو وہ ولہانہ انداز میں ان کی جانب لپکی اور بولی، آج کوئی مصروفیات نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بور ہو رہی تھی۔ آپ کپڑے چینج کر کے فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں، ڈنر میں پیاز کے گھر پر کروں گا، بہت بڑی پارٹی رکھی ہے اس نے۔ شہباز یہ کہتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ نمرا کو یکدم مایوسی نے آ گھیرا۔ اسے اپنا منصوبہ آج پایا تکمیل تک پہنچاتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات 12 بجے کے بعد شہباز کی واپسی ہوئی تو نمرا بیڈ روم میں جاگ رہی تھی۔ آتے ہی شہباز اسٹڈی روم میں چلے گئے۔ نمرا ان کے پیچھے اسٹڈی روم میں پہنچی تو دروازہ مقفل تھا۔ نمرا نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تمہیں کچھ کام ہے؟ نمرا کو دیکھتے انہوں نے ناگوار لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ ان کے گھورنے پر بکھلا گئی۔ تو پھر یہاں کیوں آئی ہو؟ میں بور ہو رہی تھی، سوچا آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کر لوں۔ میرا کافی پینے کا موڈ ہو رہا تھا، آپ میرے ساتھ کافی پئیں گے؟ موڈ تو نہیں مگر تمہارا ساتھ دینے کے لیے پی لوں گا۔ نمرا مسکراتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لوٹی تو شہباز میز پر کچھ فائلیں پھیلائے بیٹھے تھے۔ نمرا نے ان کی کاپی میز پر رکھی اور خود کچھ فاصلے پر رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ صبح سے آپ خاصے مصروف ہیں، کیا ضرورت ہے اس وقت مزید کام کرنے کی؟ نمرا نے بڑی محبت سے کہا۔ ضروری ہے تبھی کر رہا ہوں۔ 1000 بار تم سے کہا ہے کہ جب میں اسٹڈی روم میں ہوں تو مجھے ڈسٹرب مت کیا کرو، مگر تمہیں میری بات سمجھ میں آئے تو تب نا۔ کل میرب آئی تھی آفس میں مجھ سے معافی مانگنے کے لیے، تو کیا آپ نے اسے معاف کر دیا؟ نمرا نے بظاہر عام سے لہجے میں پوچھا۔ اندر سے وہ کھول گئی تھی۔ اولاد ہے وہ میری،
معاف تو کرنا ہوگا، تم کیا جانو اولاد کیا چیز ہوتی ہے۔ شہباز نے طنز کا تیر چلاتے ہوئے گفتگو آگے بڑھائی۔ میں میرب کو اس کا حق واپس دے دوں گا، ساتھ ہی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی شادی ابرار سے کر دی جائے، وہ ہر لحاظ سے میرب کے لیے موزوں ہے۔ آپ نے ابرار سے پوچھا کہ وہ میرب سے شادی کرنا چاہتا بھی ہے یا نہیں؟ ابرار کو بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ میرب کی طرح اس کی پہلی شادی ناکام رہی ہے، میرب سے شادی میں اس کا فائدہ ہے۔ شہباز نے کافی کا مگ اٹھا کر اونٹوں سے لگا لیا۔ ساتھ دینے کے لیے نمرہ بھی کافی پینے لگی۔ دل میں تو وہ سوچ رہی تھی کہ تھوڑی دیر کی بات ہے، شہباز کی زندگی کا ختم ہو جائے گا۔ تم نے کیسی کافی بنائی ہے؟ حلق تک کڑوا ہو گیا ہے، لے جاؤ، مجھے نہیں پینی، شہباز نے غصے میں کہا۔ نمرہ نے مگ اٹھائے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے اسٹڈی روم سے نکلتے ہی شہباز نے دروازہ لاک کیا۔ جیسے ہی وہ دوبارہ اپنی کرسی پر آ بیٹھے، انہیں بے تحاشا پسینہ آنے لگا، ان کے معدے میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہتے تھے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر آگے بڑھے، اسی وقت انہیں خون کی قے ہوئی اور وہ چکرا کر گر پڑے۔ صبح کا آغاز ہو گیا تھا۔ سورج کی روشنی تاریکی کو چیرتی ہوئی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ میرا بیڈ پر لیٹی ساحر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا ساحر اس سے شادی کے لیے دوبارہ رضامند ہو جائے گا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں کئی دن سے اٹھ رہا تھا۔ ساحر نے اسے اپنے خانگی معاملات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، تاہم اسے ارم کی زبانی پتہ لگ گیا تھا کہ ساحر نے اپنی بیوی کی خواہش پر اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ ساحر سے شادی کر کے واپس کینیڈا چلی جائے گی۔ سوچتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ کیا وہ جیسا چاہتی ہے ساحر بھی ویسا ہی اس کے متعلق سوچتا ہے؟ جواب ہاں میں تھا۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ فی الحال تو اسے کوئی مصروفیات درکار تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی پریشان کن سوچیں اس پر کوئی زیادہ حملہ آور ہونے لگی ہیں۔ ان سوچوں کے باعث وہ بے خوابی کی مریضہ بن گئی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ نیند کی دوا لے رہی تھی۔ وقت دیکھنے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ بیڈ کے نزدیک رکھے موبائل کی جانب بڑھایا۔ موبائل پر ڈیڈی کی مس کال آئی ہوئی تھی۔ جیسے دیکھتی میرب کی لب مسکرا اٹھے۔ شہباز قریشی نے رات 12 بجے کے قریب اسے کال کی تھی۔ اس وقت میرب گہری نیند میں تھی۔ فون سائلنٹ پر ہونے کے سبب وہ بیدار نہیں ہو سکی تھی۔ ڈیڈی کی آئی کال کو دیکھتے ہی میرب نے ارادہ کیا کہ وہ ڈیڈی کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے نمرہ سے معافی مانگ لے گی۔ ایسا کرنے میں اسی کا فائدہ تھا۔ اس خیال کے تحت ایک طمانینت کے اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ وہ ڈیڈی کا نمبر ملانے لگی۔ بیل مستقل جا رہی تھی مگر شہباز فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ دوبارہ میرب نے کوشش کر کے دیکھی اور یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے دی کہ ہو سکتا ہے ڈیڈی سو رہے ہوں۔ فون کو بیڈ پر پھینکتے ہوئے اس نے جم سے واپس آنے کے بعد انہیں فون کرنے کا ارادہ کر لیا۔ فی الحال یہ وقت میرب کے جم جانے کا تھا۔ آج اس کا جم جانے کا موڈ نہیں تھا مگر گھر میں بیکار پڑے رہنے سے اس نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ چلی جائے۔ کسل مندی سے اٹھتے ہوئے اس نے اپنے وارڈروب کا رخ کیا اور کپڑے نکال کر جم جانے کی تیاری کرنے لگی۔ جم سے واپسی پر صبح 10 بجے ناشتے سے فارغ ہو کر وہ ڈیڈی کو کال کرنے والی تھی کہ اس کے موبائل پر نمرہ کی کال آ گئی۔ بے حد گھبرائے ہوئے لہجے میں نمرہ بتا رہی تھی کہ شہباز قریشی رات چل بسے ہیں۔ اسے ان کی موت کا علم صبح ہوا۔ یہ خبر ایسی تھی کہ وہ سکتے میں آ گئی۔ اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ ڈیڈی جن سے اس نے 2 روز قبل ہی ملاقات کی تھی یوں اچانک دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یکدم اسے گہری اداسی نے آ گھیرا۔ آنکھوں میں نمی کو صاف کرتے ہوئے فوراً وہاں جانے کے لیے نکلی۔ ساحر اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرب اس کے آفس میں موجود تھی۔ وہ کچھ دیر قبل بغیر اطلاع دیے وہاں پہنچی تھی۔ ساحر بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو غم و اندوہ کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھی۔ سوری، میں بغیر اطلاع دیے تم سے ملاقات کے لیے چلی ہے۔ تم زیادہ مصروف تو نہیں تھے؟ کمرے میں چھائی خاموشی کو توڑتے ہوئے میرب نے گفتگو کا آغاز کیا۔ میری مصروفیات جو بھی ہوں میں تمہارے لیے وقت نکال لوں گا۔ یقین جانو تمہارے ڈیڈی کی موت کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ اماں کی بیماری کی وجہ سے میں تدفین میں شریک نہیں ہو سکا تھا، اس لیے تم سے فون پر تعزیت کی۔ خیریت تو ہے؟ تم شکل سے خاصی پریشان لگ رہی ہو۔ سر، میں فوری طور پر تمہاری خدمات حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور سے اپنی پریشانی شیئر نہیں کر سکتی۔ سب یہی سمجھیں گے کہ وراثت میں کچھ نہ ملنے کے سبب میرا پاگل ہو گئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مجھے اپنی ڈیڈی کی طرف سے آدھی وراثت ملنے والی تھی جو اب نہیں مل سکے گی کیونکہ میرا نام ترکہ پانے والوں میں شامل نہیں۔ میرب سانس لینے کے لیے رکی۔ ساحر نے فوراً پوچھا،
تم اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہو، اس ناطے تمہیں جائیداد میں اس سے زیادہ حصہ ملنا چاہیے تھا۔ ڈیڈی کو غریبوں سے بے حد ہمدردی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ وہ جائیداد کا کچھ حصہ غریبوں کو دیں گے۔ میرے نزدیک یہ اچھی بات تھی۔ ہاں، میری دوسری ممی کو ڈیڈی کے اس فیصلے سے ضرور تکلیف پہنچی ہوگی۔ جب میں نے فارغ سے طلاق لی تو ڈیڈی کو بے حد صدمہ پہنچا تھا۔ غصے میں انہوں نے مجھے وراثت سے بے دخل کرنے کی دھمکی بھی دی۔ میں ان کی فطرت سے واقف تھی، وہ غصے میں کچھ بھی کہہ دیتے تھے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ ڈیڈی نے حقیقت میں مجھے ترکے سے محروم کیا ہے۔ اگر تم بحیثیت وکیل میرا حق دلوانے میں مددگار ثابت ہوتے تو میں ملنے والی رقم کا 10واں حصہ تمہیں دے دوں گی۔ فی الوقت تو میری مالی پوزیشن بہت ابتر ہے، میں تمہاری فیس بھی ادا نہیں کر سکتی۔ مجھے تم سے فیس چاہیے بھی نہیں۔ فی الحال تم اپنی پریشانی کو فراموش کرتے ہوئے یہ بتاؤ، چائے پیو گی یا کافی؟ نو تھینکس، میں سخت ڈپریسڈ ہوں، کچھ پینے کا موڈ نہیں۔ میں ہرگز نہیں چاہتی میرے ہوتے ہوئے دوسرے لوگ میری ڈیڈی کی دولت پر عیش کریں۔ اس سے تو بہتر تھا کہ ان کی تمام دولت غریبوں کو چلی جاتی۔ دیکھو میرب، تم اپنی ڈیڈی کی اکلوتی اولاد ہو، شرعاً تمہیں وراثت میں حصہ ملنا چاہیے، مگر جس صورتحال سے تم دوچار ہو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تمہارے ڈیڈی نے اپنی دھمکی پر عمل کر ڈالا ہے۔ ایسی صورت میں صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تم اپنے ڈیڈی کے خپتی پن سے اچھی طرح واقف ہوگی۔ میں مانتی ہوں کہ ڈیڈی عجیب و غریب شخصیت کے حامل تھے، باتیں کرتے کرتے یکدم ہتھے سے اکھڑ جاتے تھے، اسی وجہ سے لوگ انہیں خپتی سمجھ کر کونی کتراتے تھے۔ گھر میں ممی اور ملنے جلنے والے بھی ان سے دور رہتے تھے، کیونکہ وہ مزاج کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جو لوگ ان کے مزاج کو سمجھ لیتے تھے ان کے لیے ڈیڈی کے ساتھ وقت گزارنا دلچسپ تجربہ ہوا کرتا تھا۔ میرے ساتھ تو بچپن سے ان کا رویہ دوستانہ تھا، بقول ان کے وہ میری موجودگی میں خود کو پرسکون محسوس کرتے تھے۔ ان کے رشتہ دار ان سے سلام دعا کی بھی روادار نہیں تھے، اور اکلوتی بہن اس قدر لالچی تھی کہ توبہ! اس معاملے میں تو میری زبان نہ کھلواؤ تو بہتر ہے۔ میں ڈیڈی کی زبانی بچپن سے سنتے آ رہی ہوں کہ ان کی جائیداد میں آدھا حصہ میرا ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے میرا، ان کا یہ وعدہ زبانی تھا، اس کی دستاویزی شہادت تو کوئی نہیں، سائر نے کہا۔ میرم برہم لہجے میں گویا، تمہارے خیال میں گھڑی ہوئی بات کہہ رہی ہوں؟ میں نے اصل وصیت دیکھی تھی جس میں مجھے آدھا حصے دار بنایا گیا تھا، جبکہ وہ وصیت قانونی طور پر توثیق شدہ تھی، لیکن اب جو ہمیں وصیت پڑھ کر سنائی گئی ہے وہ مختلف ہے۔ مختلف ہونے کی وجہ تم خود واضح کر چکی ہو کہ تمہارے ڈیڈی نے تمہیں وراثت سے محروم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ہاں، انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی، مگر دھمکی دینے اور اس پر عمل کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں پھر کہوں گی کہ وہ میرے ساتھ ایسی ذاتی نہیں کر سکتے۔ 5 روز پہلے ان کی تدفین ہوئی تھی۔ کل ان کے وکیل کی زبانی ہمیں وصیت کا علم ہوا۔ انہوں نے آدھی جائیداد جو مجھے دینے کے بعد بچی تھی، اس میں اپنی دوسری بیوی اور فلاحی ادارے کو حصص دار بنایا تھا۔ تمہاری ڈیڈی کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ سائر نے پوچھا۔ ڈیڈی کی موت اسٹڈی روم میں واقع ہوئی تھی۔ ان کی عادت تھی جب وہ وہاں ہوتے تھے تو ارد گرد سے بے خبر رہنے کے لیے اسٹڈی روم کے دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر لیتے تھے۔ اپنی موت کے دن بھی انہوں نے اپنی اس عادت پر عمل کیا تھا۔ صبح جب میری دوسری ممی نے ان کے دروازے کو مقفل پایا تو آوازیں دیں، اندر سے کوئی جواب نہ ملنے پر ملازمین کی مدد سے کمرے کا دروازہ توڑا گیا تو وہ فرش پر مردہ پڑے تھے۔ گھر پر ڈاکٹر بھی بلایا گیا کہ کیا پتہ ان میں زندگی کے کوئی آثار باقی ہوں، مگر وہ چل بسے تھے۔ مجھے پورا یقین ہے وہ طبی موت نہیں مرے۔ تمہارے ڈیڈی کی موت جس طرح واقع ہوئی ہے، اللہ سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ طبی موت مرے ہیں۔ ایسی صورت میں جب کمرے کے دروازے اور کھڑکی اندر سے مقفل ہوں، کون انہیں قتل کر سکتا ہے؟ محض تمہارے سوچنے سے قتل ثابت نہیں ہو جاتا۔ مرنے سے قبل ڈیڈی کو خون کی قے ہوئی تھی جو فرش پر موجود تھی۔ میری دوسری ممی نے اس بات کو سیریس نہیں لیا۔ مجھے لگتا ہے ڈاکٹر بھی انہوں نے ایسا بلوایا تھا جسے موت کی وجہ جاننے کی بجائے صرف اپنی فیس سے غرض تھی۔ تم تو وہاں موجود تھی۔ اگر تمہیں ان کی موت طبیعی نہیں لگ رہی تھی تو میت کو کیوں دفنانے دیا؟ وہاں میرے پہنچنے سے قبل اسٹڈی روم کی صفائی کر دی گئی تھی، لاش کو بھی غسل دینے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ مجھے تو سوم والے دن ملازمہ کی زبانی علم ہوا کہ مرنے سے قبل انہیں خون کی قے ہوئی تھی۔ میں نے اس بارے میں اپنی ستیلی ماما سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ڈیڈی کو قے السر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مجھے اپنی ستیلی ماں کی بات کا یقین ہے اور نہ ہی اس بات کا کہ ڈیڈی نے وراثت میں آنے والی جائیداد میں اپنی دوسری بیوی اور وکیل کو حصے دار بنا دیا ہے۔ نمرہ بیگم اب آدھی جائیداد کی مالک ہے، یعنی پورے 50% کی، اور وکیل ابرا جو رشتے میں ڈیڈی کا بھتیجا لگتا ہے، اسے جائیداد میں
15% حصہ ملے گا، باقی 35% جائیداد اب غریبوں کو جائے گی۔ میری جائیداد سے محرومی کا اصل فائدہ نمرا اور ابرار کو پہنچا ہے۔ انہوں نے ڈیڈی کے جذباتی ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ محبت اور نفرت میں ڈیڈی جنونی تھے۔ ڈیڈی کے جتنے بھی جاننے والے ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ڈیڈی نے مجھ سے نفرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ وراثت سے میرا نام نکالا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اس رات مجھے فون نہ کرتے جس رات ان کی موت واقع ہوئی۔ مجھے افسوس رہے گا کہ میں ان کی آخری کال موصول نہیں کر سکی۔ میرا فون سائلنٹ پر تھا۔ صبح ہوتے ہی مجھے ان کی مس کال کا علم ہوا۔ میں نے انہیں کال بھی کی تھی۔ وہ زندہ ہوتے تو میری کال ریسیو کرتے۔ میں نے اس وقت یہی سوچا کہ میں بعد میں کال کر لوں گی، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ صبح 10 بجے مجھے ان کی موت کی اطلاع مل گئی۔ ان کی یوں اچانک موت سے میرے ذہن میں کئی سوالات نے جنم لیا ہے۔ وہ اس رات فون پر ناراضی کے باوجود مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے تھے، مجھے اس کا علم کبھی نہیں ہو سکے گا۔ میرب کی آواز رن گئی۔ ٹیشو پیپر سے وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرنے لگی۔ میرب اب تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس معاملے کی تحقیق کروں گا۔ پہلے مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ جو وصیت تمہیں دکھائی گئی ہے وہ اصلی ہے یا نہیں۔ پھر معاملہ تمہارے اس شعبے کا آتا ہے کہ ان کی موت طبعی نہیں ہے۔ اوکے، اب میں چلتی ہوں۔ جانے سے پہلے ایک کام کرتی جاؤ، مجھے اپنے ڈیڈی کے وکیل کا فون نمبر دیتی جاؤ اور اپنا موبائل آن رکھنا، مجھے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میرب سر ہلاتے ہوئے سائر کے دیے گئے لیٹر پیڈ پر نمبر لکھنے لگی۔ اس کے کمرے سے جانے کے بعد وہ اس بات پر غور کرنے لگا۔ میرب نے پورے وثوق سے کہا تھا کہ وصیت نامے میں اس کا نام شامل تھا۔ سائر کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ اگر وصیت تبدیل کی گئی ہے تو اس کی تبدیلی سے فائدہ شہباز کی بیوی اور اس کے بھتیجے کو پہنچ رہا ہے۔ کہ ان دونوں کی ملی بھگت نے شہباز کی جان تو نہیں لی۔ غصے میں اگر شہباز نے میرب کا نام خارج کیا تھا، اولاد ہونے کے ناطے اس کے دل میں بیٹی کی محبت جاگ سکتی تھی، جس سے نقصان اس کی بیوی اور بھتیجے کو ہی تھا۔ گویا میرب کا اندیشہ درست ہو سکتا ہے کہ شہباز کی موت طبعی نہیں۔ اگلے دن ہی سائر کو ابرار سے ملاقات کا وقت مل گیا، جو اس کی توقع کے برخلاف تھا۔ دوپہر 3 بجے وہ ابرار سے ملنے اس کے آفس پہنچا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی سائر کو اندازہ ہو گیا کہ ابرار کی آمدنی بہت زیادہ ہے۔ اس کے آفس کی تزئین و آرائش قابل دید تھی۔ ابرار کی معاون وکیل نے سائر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور انتظار کرنے کی ہدایت کی۔ تقریباً 25 منٹ انتظار کے بعد ساحر کو ابرار سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ابرار نے فوراً اس سائر سے اس کی آمد کا مقصد پوچھا۔ میں وصیت کے حوالے سے میرب کے مفادات کا نگراں ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرب کو اس کا حق مل جائے۔ ابرار نے اسے گھورا، پھر طنزیہ لہجے میں بولا، میرب کو بڑی خوش فہمی ہے کہ اس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ مجھے ڈراؤ گے، دھمکاؤ گے اور میں اپنے حصے میں آئی دولت میرب کے حوالے کر دوں گا؟ تم جیسے لوگوں کی اوقات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ لگتا ہے میری آمد آپ کو سخت ناگوار گزری ہے، تبھی آپ نے مجھ پر الزام تراشی شروع کر دی ہے۔ میں نے ابھی ایسا کچھ نہیں کہا جس پر آپ میرب کی دولت ہڑپنے کا الزام لگتا ہو۔ میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ وصیت دیکھ سکوں۔ میرب کے وکیل ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ حق حاصل ہے۔ ساحر نے تامل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ ابرار کا موڈ یکدم بدل گیا۔ وہ بولا، میں تمہیں وصیت نامہ دکھا دیتا ہوں، اس کے درست اور باضابطہ ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ابرار نے دراز سے ایک فائل نکال کر ساحر کے سامنے رکھ دی۔ ساحر نے وصیت نامہ بغور پڑھا اور پھر بولا، میرب پورے یقین سے کہتی ہے کہ وصیت نامے میں اس کا نام شامل تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ شورت سے وصیت کا حصہ نہیں یا وصیت میں کوئی ترمیم ہوئی ہے؟ وصیت میں ترمیم میرب کی وجہ سے ہوئی ہے۔ شہباز قریشی خلاف مزاج کوئی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے غصے کے عالم میں اپنی وصیت تبدیل کی۔ اپنی زندگی میں وہ میرب کو آگ کر کے گھر سے نکال چکے تھے۔ حیرت ہے آپ کو علم نہیں۔ ابرار کی لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ ساحر نے اس سے ہاتھ ملایا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وصیت نامے کے اصلی ہونے کے بارے میں ساحر کو کوئی شبہ نہیں رہا تھا۔ قانونی طور پر وہ میرب کو وراثت سے کچھ نہیں دلوا سکتا تھا۔ ابرار کے آفس سے نکلتے ہی وہ اور ساحر میرب کے اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ساحر کے بیل بجاتے ہی میرب دروازے پر نمودار ہوئی۔ وہ نکھری اور پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ ساحر کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ساحر نے پوچھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں بالکل۔ پھر وہ ساحر کو لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ صوفے پر دونوں ایک دوسرے کے مقابل بیٹھ گئے۔ تم بتاؤ، میرے کیس کے سلسلے میں تمہارا کام کہاں تک پہنچا؟ میرب نے پوچھا۔ ساحر کچھ توقف کے بعد گویا ہوا، میں نے ابرار سے ملاقات کر کے وصیت دیکھ لی ہے۔ وہ قانونی طور پر تصدیق شدہ ہے۔ وصیت کے اصل ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔
تمہیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ تمہارے ڈیڈی نے تمہارے حصے میں آنے والی دولت اپنی دوسری بیوی اور نام نہاد بھتیجے کو دے دی ہے۔ تمہارے ڈیڈی کی موت کا صحیح معنوں میں فائدہ ان دونوں کو پہنچا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں وراثت سے تمہیں کچھ نہیں دلوا سکتا۔ میرب کو گہری اداسی نے آ گھیرا۔ چند منٹ بعد وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بولی، میں لاش کا پوسٹ مارٹم کرا کر اپنے شعبے کی تصدیق کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے قتل میں نمرہ ملوث ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ابرار بھی شریک ہو۔ بغیر تصدیق کی تم اپنی سوتیلی ماں یا کسی دوسرے کو قاتل قرار نہیں دے سکتی۔ تم درخواست دو تاکہ لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، میں درخواست جمع کرا دیتی ہوں۔ پہلے ہی اس کام میں دیر ہو چکی ہے۔ تم بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرب کی درخواست پر شہباز قریشی کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے آتے ہی میرب کے شعبے کی تصدیق ہو گئی۔ شہباز قریشی کی موت زہر خورانی سے واقع ہوئی تھی۔ میڈیکل رپورٹ کے آتے ہی پولیس نے قتل کے شبہے میں نمرہ کو گرفتار کر لیا۔ نمرہ نے پولیس کے سامنے اقرار کیا کہ شہباز قریشی کو زہر اس نے ہی دیا تھا۔ اس کی موت کے منصوبے میں اس کے ساتھ ان کا بھتیجا ابرار شریک تھا۔ قتل کا منصوبہ بھی اس کا بنایا ہوا تھا۔ نمرہ کا بیان ریکارڈ ہوتے ہی پولیس نے ابرار کو قتل کا منصوبہ بنانے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ ساحر میرب کے اپارٹمنٹ میں پہنچا تو وہ ڈنر پر جانے کے لیے تیار تھی۔ کمرے میں پرفیوم کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ تم تیار ہو تو چلتے ہیں۔ ساحر کے کہنے پر میرب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ساحر اسی نزدیکی ریسٹورنٹ میں پہنچا۔ وہ کھانے کا آرڈر کر کے فارغ ہوا تھا کہ میرب نے تاسف کا اظہار کیا۔ تمہاری بیوی کے بارے میں جان کر دکھ ہوا۔ اسے تم جیسے اچھے شوہر کی قدر و قیمت کا احساس نہیں۔ میرب، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم میری قدر جانتی تو مجھے ٹھکراتی۔ ساحر کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ میرب کا چہرہ یکدم بجھ گیا۔ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے وہ گویا ہو، مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں ٹھکرا کر درست فیصلہ نہیں کیا۔ تم نے کہا تھا کہ تم میرے مزاج کو جتنا سمجھ سکتے ہو اتنا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بات 100% درست تھی۔ ڈیڈی کے کیس کا فیصلہ ہو جائے اس کے بعد میں نے سوچا ہے کہ میں کینیڈا چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی ڈیڈی کی موت کے بعد میرے لیے یہاں رکھا ہی کیا جو میں یہاں رہوں، میرب نے کہا۔ ساحر اسے ایک بار پھر پرپوز کرنے کا سوچ کر یہاں آیا تھا، مگر فی الوقت اس نے اپنا ارادہ اگلی ملاقات پر چھوڑ دیا تھا۔ شہباز قتل کیس کے ملزمان نمرہ اور ابرار کا وکیل وقاص ملک میرب کے اپارٹمنٹ میں موجود تھا۔ وہ میرب کو قائل کرنے کی کوشش میں تھا۔ آپ کے ڈیڈی کے قتل میں ملوث ملزمان کو سزا ملنے سے انہیں دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی۔ یہ بات آپ بخوبی جانتی ہیں۔ آپ گھما پھرا کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو معاف کر دوں جنہوں نے ڈیڈی کو قتل کیا اور میرے حق پر ڈاکہ ڈالا۔ میرب ایک دم پھٹ پڑی۔ میں آپ کی جذبات کو سمجھ سکتا ہوں۔ آپ پر جو گزری ہے اگر وہ مجھ پر گزرتی تو میری بھی اس وقت یہی کیفیت ہوتی۔ عمران اور نمرہ آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اس معافی کے بدلے میں وہ اپنے حصے میں آئی جائیداد کا آدھا حصہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم چاہتے ہو کہ میں ملزمان سے سودے بازی کر کے انہیں معاف کر دوں؟ آپ جائیں یہاں سے، وہ غصے میں چلائی۔ سوری میڈم، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ آپ ٹھنڈے دماغ سے میری بات پر غور کیجیے گا۔ بے شک دولت زندگی کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، مگر زندگی اس کے بغیر گزاری بھی نہیں جا سکتی۔ آپ جذباتی ہونے کی بجائے ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیں۔ مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گا۔ وقاص ملک اطمینان بھرے لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی میرب نے دروازہ زور سے بند کیا۔ اس سے شدید غصہ آ رہا تھا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر وہ گلاس میں پانی انڈیلنے لگی۔ پانی پینے کے بعد اس کا غصہ قدرے کم ہوا، مگر ذہن میں وقاص ملک کے کئی الفاظ کی بازگشت جاری رہی۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی۔ میرب کا ذہن ایک بار پھر وقاص ملک کی جانب سے کی گئی معافی کی درخواست پر غور کر رہا تھا۔ ساحر کے منع کرنے کے باوجود میرب کا ذہن بار بار اسے اکسا رہا تھا کہ اسے وقاص ملک کی طرف سے کی گئی آفر کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس میں اسی کا فائدہ تھا۔ وہ اپنی باقیہ زندگی جدوجہد کرتے ہوئے گزارنے کی بجائے عیش و آرام سے گزارنا چاہتی تھی۔ جن حالات سے ان دنوں وہ گزر رہی تھی، ان حالات میں اچھی فیملی میں اس کی شادی ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ ساحر نے اسے پرپوز کیا تھا۔ ساحر کے پرپوزل کو اس نے قبول بھی کر لیا تھا، مگر وہ اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ ساحر اسے محبت تو دے سکتا ہے مگر آسائش نہیں۔ میرب کو زندگی گزارنے کے لیے دونوں چیزیں درکار تھیں۔ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے میرب نے طے کر لیا کہ وہ نمرہ اور ابرار کو معاف کر دے گی۔ قانونی معاملات طے ہوتے ہی وہ ساحر سے نکاح کر کے کینیڈا چلی جائے گی۔
اس بات کا تو میرب کو یقین تھا کہ ساحر وقاص ملک کے آفر قبول کرنے پر ناراضی کا اظہار کرے گا، مگر میرب کو اپنی سیر انگیز شخصیت پر پورا بھروسہ تھا کہ ساحر کی ناراضی زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکے گی، کچھ غصہ دکھا کر چپ سادھ لے گا۔ آج تک میرب کو اپنے کیے گئے کسی فیصلے پر افسوس نہیں ہوا تھا۔ ساحر سے شادی کا فیصلہ بھی اس نے اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا تھا۔ ذہن کو تمام فکروں سے آزاد کرتے ہوئے میرب نے کروٹ لی اور سو گئی۔ صبح ہوتی اس نے وقاص ملک کو فون کر کے آگاہ کر دیا کہ وہ نمرہ اور ابرار کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اس حوالے سے قانونی دستاویزات تیار کر لیں۔ پھر ساحر کی کال آ گئی۔ میرب نے کہا وہ اسے یاد کر رہی تھی۔ اچھا، ساحر نے طنزی انداز میں کہتے ہوئے پوچھا، تم وقاص ملک سے ملاقات کے لیے گئی تھی؟ میرب سمجھ گئی کہ ساحر کو آج ہونے والی ملاقات کا علم ہے، اسی لیے چھپانا بیکار ہے۔ ہاں، میں گئی تھی۔ میں نے منع کیا تھا کہ تمہیں اس سے کسی معاملے پر بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرب، وہ تمہیں تمہارے ڈیڈی کے قاتلوں سے سودے بازی پر اکسا رہا ہے اور تم ہو۔ میں نے کون سا اس کی بات مان لی ہے؟ ویسے بھی یہ میرا پرسنل معاملہ ہے۔ سوری، غلطی ہو گئی جو میں نے اس معاملے کو اپنا سمجھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم اس معاملے میں خود مختار ہو۔ طنزی انداز میں بات مکمل کرتے ہی ساحر نے کال کاٹ دی۔ میرب نے نہایت اطمینان سے سیل فون کو ٹیبل پر رکھ کر سوچنے لگی۔ ساحر، تم غصہ دکھاتے رہو، میں تمہاری جذباتی باتوں میں آ کر فیصلہ تبدیل کرنے سے رہی۔ دیکھتی ہوں تم مجھ سے کتنے دن ناراض رہتے ہو۔ تم نے میرے منع کرنے کے باوجود ان لوگوں کو معاف کر دیا جو تمہارے ڈیڈی کے قاتل تھے۔ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ ساحر غصے بھرے لہجے میں میرب سے مخاطب تھا۔ وہ اس وقت میرب کے ڈرائنگ روم میں موجود تھا جہاں اسے آئے بمشکل 5 منٹ ہوئے تھے۔ تمہاری نظر میں یہ درست ہو یا نہیں، مگر میں نے یہ فیصلہ کئی دنوں کی سوچ بچار کے بعد کیا ہے۔ جن لوگوں نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، میں نے ان سے اپنا حق وصول کر لیا۔ یہ حقیقت اٹل ہے نہ کہ ان دونوں کی پھانسی چڑھنے سے ڈیڈی کو زندگی دوبارہ نہیں مل سکتی تھی۔ تم فضول بحث میں پڑنے کی بجائے کینیڈا جانے کی تیاری کرو۔ میں اگلے ہفتے کی فلائٹ سے یہاں سے جا رہی ہوں۔ جانے سے پہلے میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ مجھ سے نکاح سے پہلے تمہیں زمل کو فارغ کرنا ہوگا۔ ساحر خالی خالی نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں تمہاری محبت مل رہی ہے اور ساتھ ہی باہر سیٹل ہونے کا موقع بھی۔ میرا، مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا اور نہ ہی مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ تم جیسی خود غرض عورت کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ ساحر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ بات سنتے ہی وہ یکدم برہم ہو گئی۔ تم مجھے ٹھکرا رہے ہو میرب کو۔ کل تک تو تم میری محبت کے طلبگار تھے۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ جس مقام پر برسوں پہلے میں نے تمہیں چھوڑا تھا تم آج بھی وہیں کر لو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے تو میں بکھر جاؤں گی؟ دولت میں ایسی طاقت ہے جس سے بہت کچھ خریدا جا سکتا ہے، وہ غصے سے بولی۔ تم وہ عورت ہو جو خود پر کوئی تنقید برداشت نہیں کر سکتی۔ تم سب پر حاوی رہنا چاہتی ہو، اسی وجہ سے تمہاری پہلی شادی ناکام ہو گئی۔ شٹ اپ! طنز کرنے کے علاوہ تم نے زندگی میں کیا ہی کیا ہے؟ تم ایک ناکام انسان ہو۔ میں احمق تھی جو تم جیسے کمتر شخص کو اس کی اوقات سے زیادہ نوازنے چلی تھی۔ فوراً یہاں سے نکل جاؤ، وہ غصے میں چلائی۔ ساحر فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن اتوار کا تھا۔ ساحر صبح دیر سے اٹھا۔ اماں کے گھر میں غیر موجودگی کے باعث اس نے خود ہی اپنے لیے ناشتہ تیار کیا۔ ابھی اس نے ناشتہ شروع کیا تھا کہ ڈور بیل بجی۔ وہ بیزاری سے گیٹ کھولنے چل دیا۔ گیٹ کھولتے ہی وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ گیٹ کے باہر زمل موجود تھی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ زمل کے پوچھنے پر وہ اس سے لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ زمل نے ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھتی اس کی خیریت دریافت کی۔ میں ٹھیک ہوں، روحان تو خیریت سے ہے، اس کی طرف سے تم فکر مند نہ ہو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں آج تم سے کیس کے حوالے سے بات کرنے آئی ہوں۔ ساحر، میں اب طلاق نہیں چاہتی۔ تم سے طلاق کی ڈیمانڈ کرنا بہت بڑی غلطی تھی جو میں کرنے جا رہی تھی۔ میری اس غلطی کو درگزر کر دوں، روحان کی خاطر سے ہی۔ زمل کی آنکھوں میں پہلی بار ندامت کے آنسو تھے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ روحان کو باپ کی ضرورت ہے؟ آج سے پہلے تم نے میری ضرورت نہیں سمجھی۔ تمہارے لیے تمہارے والدین ہی سب کچھ تھے۔ ان کے آگے میری اوقات کیا تھی؟ ساحر، ایسا تو نہ کہو۔ میری نظر میں تم باحیثیت ہو کیونکہ تمہارا دل تسنہ اور لالچ سے پاک ہے۔ دیر سے صحیح مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی ہے کہ طلاق لے کر دوسری شادی کا تجربہ کرنے سے بہتر ہے میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو دل سے قبول کر لوں۔ مجھے تمہاری شخصیت میں جو عیب نظر آتے تھے وہ در حقیقت عیب نہیں، تمہارے کردار کی خوبیاں تھیں۔ تم کسی کا احسان نہ لینے اور دولت کی چکا چوند سے متاثر نہ ہونے والے انسان ہو۔ یہ خوبیاں شاید مجھے کسی دوسرے شخص میں نہیں مل سکتی، اسی لیے میں لوٹ آئی ہوں کہ مجھے اپنے گھر میں دوبارہ جگہ دے دو۔ زمل امید بھری نظروں سے ساحر کو دیکھنے لگی۔
کمرے کی فضا میں گہرا سکوت تھا۔ ساحر سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر زمل اٹھ کھڑی ہوئی۔ لگتا ہے میری غلطی تمہارے نزدیک ناقابل معافی ہے۔ تمہارے دل میں اب میری کوئی جگہ نہیں رہی۔ میں جا رہی ہوں۔ خدا حافظ۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز پر آ گئی۔ جیسے ہی اس کے قدم دروازے کے نزدیک پہنچے، ساکت بیٹھا ساحر یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہر جاؤ زمل، تمہاری غلطیوں کو میں نے درگزر کر دیا ہے۔ آج یہاں آ کر اور مجھ سے معافی مانگ کر تم نے اپنی انا اور خود پرستی کا بت توڑ دیا ہے۔ اب تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اللہ کا احسان ہے، اس نے میرے گھر کو ٹوٹنے سے بچا لیا اور میری بیویوں کو عقل دے دی۔ ساحر کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر زمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، وعدہ کرو مجھے دوبارہ چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ زمل نے سر ہلا کر اقرار کیا۔ اس لمحے وہ ساحر کی آنکھوں میں کھو سی گئی۔ اس کی آنکھوں میں زمل کی محبت کا سمندر دکھائی دے رہا تھا۔ ساحر کی بے غرض محبت نے ایک بار پھر اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔